بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر حسین شیخ آپ کے سامنے حاضر ہوں. قصہ کہانی سلسلہ نمبر 1 کی آپ نے جو کتاب اپنی مدد آپ کے تحت جو کتاب آپ نے دیکھی، اس میں جو کہانی ہے، سب سے پہلے کہانی بچوں کو سنوائی جائے، اور یا تو جو ہے بڑے یعنی اساتذہ یا والدین اس کہانی کو بہت اچھے انداز سے سنائیں، یا پھر QR کوڈ کو اسکین کر کے یوٹیوب چینل پر جو ہماری ویڈیو ہے جس میں کہانی کو بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی مشق کی گئی ہے، وہ بچوں کو براہ راست سنوائی جائے. یہ سب سے پہلا کام ہوگا جو اس کتاب کے ساتھ آپ کریں گے. دوسرا، کہانی کو بچوں کو سنانے کے بعد اس کہانی پر سوال و جواب کیے جائیں. کہانی سنانے کے بعد بچوں کو کہانی کا پیغام یا اس کا سبق براہ راست بتانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر اچھے انداز سے گفتگو کی جائے. یہ بات ہم نے اس میں جو اساتذہ اور والدین کے لیے جو ہدایت لکھی ہے، یعنی سننے بولنے کی مہارتیں، اس کے ذیل میں ہم نے یہ بات لکھی ہے کہ بچوں کو کہانی سنوانے کے بعد بچوں سے مختلف قسم کے سوالات کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر، کسان کی خواہش کیا تھی؟ چڑیا کے بچے کیوں پریشان تھے؟ چڑیا کیوں مطمئن تھی؟ کسان کا کھیت شروع میں کیوں نہ کٹ سکا؟ کسان نے آخر میں کیا فیصلہ کیا؟ وغیرہ وغیرہ. اور پھر سب سے اہم ترین سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو اس کہانی کے اندر باقاعدہ طور پر ایک جملے کی صورت میں چڑیا کی زبان سے ایک بات ادا ہوتی ہے کہ جو آدمی اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ کام ضرور ہو جاتا ہے. یہ پنچ لائن ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے وہ اہم ترین جملہ جو اس کہانی کا پیغام ہو سکتا ہے. تو ہم مختلف سوالات کی مدد سے اور بچوں سے جوابات لیتے ہوئے اس نقطے تک پہنچیں. ٹھیک ہے جی. یہ سوال و جواب کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں اور ہم جو ہے نا کچھ ہم کہانی سے متعلق جو ہے وہ پھر بچوں سے سوالات کریں. مثال کے طور پر ہم ایک سرگرمی یہ بھی کر سکتے ہیں یا سوال یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مختلف کرداروں نے کون سے جملے ادا کیے. مثال کے طور پر ہم یہ پوچھیں، اے اماں ہمیں جلدی سے یہاں سے لے چلو، بتائیے یہ جملہ کس نے ادا کیا؟ یقیناً یہ چڑیا کے بچوں نے ادا کیا. بچے جواب دے سکتے ہیں چڑیا کے بچوں نے. اے بچوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ جواب کس نے دیا یا یہ جملہ کس کا تھا؟ مجھے یقین ہے کہ یہ کھیت نہیں کٹ سکے گا، یہ جملہ کس کا تھا؟ ان دوستوں اور پڑوسیوں کا کوئی بھروسہ ہی نہیں، یہ کس نے کہا؟ مجھے یقین ہے کہ یہ کھیت اب ضرور کٹے گا. کہانی کے اندر یہ جملہ کس نے کہا؟ جو آدمی اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ کام ضرور ہو جاتا ہے، یہ جملہ کس نے کہا؟ تو بچوں سے اس طرح کے جملے بچوں کے سامنے دہرائے جائیں اور بچے جو ہے جوابات دیں کہ کون سا جملہ کس کردار نے ادا کیا. اس کام کے بعد ہم بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے الفاظ میں کوئی کہانی سنائیں. بچوں کو یہ موقع ضرور ملنا چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ میں کہانی سنائیں. بچے اپنے الفاظ میں کہانی سنا دیں تو پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ کی بڑھوتری کے لیے ہم جو ہے وہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بچے جو ہیں اس کے اوپر غور و فکر کریں. تو کہانی کے اندر بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان لفظوں کے حوالے سے جو ہے وہ بچوں کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر بچوں سے پوچھا جائے کہ آپ کو اس کہانی کے اندر کون سے الفاظ اچھے لگے؟ آپ کے خیال میں اس کہانی کے اندر کون سے الفاظ اہم تھے؟ آپ کے خیال میں آپ کو کون سے الفاظ جو ہے آپ کے کانوں کو بھلے لگے؟ تو بچوں سے اس طرح مختلف الفاظ بچے اپنی پسند اور معیار کے مطابق، کوئی کہے گا گندم، کھیت، گھونسلہ، انڈے، مالک، دوست، پڑوسی. بچوں سے اگلا سوال کیا جائے، آپ نے یہ الفاظ کا چناؤ کن بنیادوں پر کیا؟ آپ کو یہ الفاظ کیوں اچھے لگے؟ آپ کو یہ الفاظ کیوں پسند ہیں؟ پھر کچھ الفاظ بچے یہ بھی کہیں گے، چیں چیں کرنا، جیسے چڑیا کے بچے چیں چیں کر رہے تھے، چوں چوں کرنا، چڑیا کے بچوں نے چوں. یہ بچے ایسے الفاظ کو بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے. کچھ ایسے فریزز ہیں اس کہانی کے اندر، ایسے فقرے ہیں جو بحیثیت مجموعی جو ہے وہ زبانداری میں جو ہے وہ بچوں کی بڑھوتری میں اور زبانداری میں اضافہ کرتے ہیں. کھیت پکنا، صبح ہی صبح، بھروسہ کرنا، باتیں غور سے سننا، رستہ دیکھنا، کھیت کاٹنا، ہاتھ بٹانا، دانے کی تلاش میں جانا، حفاظت سے لے جانا. یہ جو فقرے ہیں ان فقروں کے اوپر بھی گفتگو کی جائے کہ ان کا مطلب کیا ہے. یہ کہانی کو مزید کھولتے ہیں اور بچوں کو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ غور و فکر کا موقع ملتا ہے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ بچوں کو جو ہے اس بات پر بھی متوجہ کر سکتے ہیں کہ وہ کہانی کے اندر جو انہوں نے کہانی سنی، جو کہانی انہوں نے سنائی، جن لفظوں کے اوپر انہوں نے گفتگو کی، اب وہ الفاظ جو ہیں وہ کہانی کے اندر پینسل سے دائرہ بنائیں. تو اس طرح بچوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ کہانی کے اندر مزید غور و خوض کرتے ہوئے
کہانی کے اندر جو ہے کہانی کے لفظوں میں، کہانی کے متن کے اندر جو ہے وہ اس کو جب خط کشید کرتے ہیں ان لفظوں کو تو انہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہی الفاظ جو بچے لکھنے کے قابل ہوں، ہم ان بچوں سے ان الفاظ کے اوپر ان لفظوں کو، ان الفاظ کو جو ہے وہ لکھنے کی مشق بھی کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اساتذہ یا والدین گھر کے اندر یا اسکول میں وائٹ بورڈ کے اوپر بچوں سے الفاظ پوچھیں اور ان لفظوں کو بورڈ کے اوپر لکھتے جائیں، اور پھر بچوں سے پوچھیں کہ کیا ان میں سے وہ کوئی لفظ اپنی نوٹ بک کے اندر نقل کرنا چاہیں گے، تو بچوں سے وہ لفظ نقل کروایا جائے۔ پھر بچوں کو ہم جو ہے وہ حروف، ہم نے دیکھیے کہانی سنائی، بچوں سے سوال و جواب کیے، بچوں نے جوابات دیے، کہانی کے کرداروں پر گفتگو ہو گئی، ان کے مکالموں پر گفتگو ہو گئی، کہانی کے اچھے پسندیدہ لفظوں پر گفتگو ہو گئی۔ یہ سارا کام جو ہے وہ زبانی ہوا، سننے بولنے کی حد تک ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی ہم نے یہ کی کہ وہ کہانی کے اندر جو متن ہے، یعنی جو کہانی کا متن ہے، اس متن کے اندر انہوں نے مختلف لفظوں کو پہچانا اور اس کو انڈر لائن کیا یا ان کو خط کشید کیا یا ان لفظوں کے گرد دائرہ بنایا، تو یہ مزید فوکس ہوا ان کا پڑھنے کے لحاظ سے۔ اب پھر ہم لکھنے کی طرف آتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ چھوٹے بچوں کے لحاظ سے جب ان کی ہم تعلیم پر بات کرتے ہیں تو اس میں سننے بولنے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس کے بعد پھر پڑھنے کی، اور یہ پڑھنے کے لحاظ سے ہم بچوں کو جو ہے وہ مختلف مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جس کی اہمیت ہے وہ سب سے آخر میں جس کی اہمیت ہے وہ ہے لکھنا۔ تو یہاں بچے جو ہے وہ حرف لکھیں گے، اور حرف شناسی کے حوالے سے جو ہے سب سے پہلے تو ہم حرف شناسی کی سرگرمیاں کروائیں گے اور پھر حرف لکھنے کی مشق کروائیں گے۔ تو ہم بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ الف مد آ اور الف کی مشق جو ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور وہ صفحہ نمبر 15 اور صفحہ نمبر 16 جو اس کتاب کے ہیں اس میں حرف شناسی اور حرف لکھنے کی جو مشقیں دی گئی اس کی جانب بچوں کو توجہ دلائی جا سکتی ہے۔ کتاب کے اندر جو الف سے شروع ہونے والے الفاظ ہیں وہ الفاظ بورڈ پہ لکھے جائیں، ان لفظوں کو زبانی پکارا جائے، بولا جائے، پڑھایا جائے بچوں کو، ان لفظوں کو جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا جائے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے بچوں کو ان لفظوں میں جیسے اس ہے، اس ہے، آج، ایک، آدمی، تو اس کی جو شروع کا حرف ہے ایک میں الف ہے، آج میں الف مد آ ہے، یہ بچوں کو بتایا جائے کہ الف اور الف مد آ میں کیا فرق ہے۔ اور پھر جہاں پر صفحہ نمبر 15 پر مد کی مشق دی گئی ہے تو اس میں بچے جو ہے وہ مد کے اوپر انگلیز کی مدد سے پہلے ان کو ہاتھ پھیرنے کی مشق کروائیں، کتاب کے اندر جو ہے وہ ہاتھ پھیرنے کی مشق کروائیں۔ اس کے بعد الف مد کے اندر آپ نے ہاتھ پھیرنے کی مشق کروائی، پھر الف اوپر سے لے کے نیچے تک الف کی مشق کروائی، اور پھر یہی کام بچے جو ہیں وہ پینسل کی مدد سے جو ہے وہ مد کے اندر جو ہے اسی مد کے اندر جو ہے وہ پینسل سے جو ہے وہ پھیر سکتے ہیں، اور الف کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی پینسل کو پھیر سکتے ہیں، اور پھر بعد میں نوٹ بک کے اندر یا اگلے صفحہ نمبر 15 پر جو ہے صفحہ نمبر 15 ہی پر جو دیا گیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ لکھ بھی سکتے ہیں، اور پھر تصویریں بنا سکتے ہیں۔ تو مختصراً وہاں پر جو کچھ ہدایات دی گئی اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بتایا کہ اہمیت جو ہے وہ سننے بولنے کی ہے، پڑھنے کی ہے، اور لکھنے کی سب سے آخر میں جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ تو جس کی جتنی اہمیت ہے اتنا کام کروایا جائے۔ سب سے زیادہ کام سننے بولنے کا ہوگا، پڑھنے کا ہوگا، بچوں کو موقع دیا جائے کہ کتاب کے اندر وہ پڑھنے کی مشق کریں۔ کتاب میں کہانی تو انہوں نے سن لی ہے، کہانی غالباً یاد بھی کر لی ہے، اب وہ کتاب کے اندر پریٹینڈ ریڈنگ کریں۔ یعنی پریٹینڈ ریڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کتاب میں بس انگلی پھیریں گے اور اپنی یادداشت کی بنیاد پر کہانی سنائیں گے، اور وہ ایسا پریٹینڈ کریں گے، ایسا گویا کہ بتائیں گے کہ جیسے وہ خود کتاب میں سے کہانی پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جائے، بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور بچوں کو اس کو جو ہے اس کے اوپر حوصلہ افزائی کی جائے، بجائے یہ کہ ہم جو ہے یہ کام کرتے ہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ اچھا اس لفظ کا یہ لفظ کہاں لکھا ہے، یہ لفظ کہاں لکھا ہے، اس کی بجائے جو ہے وہ بچوں کو سنا جائے اور بچوں کو اپریشیٹ کیا جائے۔ تو یہ زبان دانی کا ایک سلسلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح انشاءاللہ العزیز اس کتاب سے ہمیں زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔